بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنی اردو کی ساتویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ دیکھیں، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جان سکیں گے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی یعنی کہ شفٹنگ، جس سے ہم شفٹنگ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کے اسباب سے واقف ہو سکیں گے، مکالمہ لکھنے کی تربیت حاصل کریں گے، روزمرہ کی پہچان کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی نیا سبق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی وہ لکھے جاتے ہیں۔ اس کے معنی: استقبال، کسی کو خوش آمدید کہنا، باسی، پرانا یا پہلے سے پڑی ہوئی چیز، مرغن، زیادہ تلی ہوئی، گھی میں تلی ہوئی یا زیادہ مسالے والی اشیاء، قابل رشک کے قابل، زر نگار، باریک سونے کا کام جو ہوتا ہے، دم نکلنا، سانس نکلنا، تمدن، رہن سہن، فراق انجمن، دنیا کی محفل۔ اب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، یعنی آپ اس کی پڑھائی کریں گے جو کہ آپ کو آتی ہے، پیج نمبر 11، پیج نمبر 12، 13۔ اس میں کیا ہے کہ احمد جو شہر میں رہتا ہے، وہ اپنے ننیال جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے ہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا۔ وہاں پہ اس نے کیا چیزیں دیکھی، اس کے متعلق اس نے پھر اپنے ماموں ممانی، اپنے جو کزن ہیں، اس کے نانا جان کے ساتھ جو بات چیت کی، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ شہر میں تو یہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ تو بہت جلدی سو جاتے ہیں، گاؤں میں کی عورتیں تو بہت کمزور ہیں، حالانکہ شہر میں تو عورتیں جو ہے موٹی ہوتی ہیں۔ اس پر اس کی ممانی نے جو اس کو باتیں بتائیں، یہ آپ اس کو پڑھائی کریں گے تو اس کے متعلق آپ کو مکمل آپ اس کے بارے میں جان جائیں گے۔ اب اس کے جو آگے اس کی مشق میں آتے ہیں۔ مشق کیا ہے؟ اس کے سوالات کے جوابات۔ یہ سوالات کے جوابات آپ کو خود سے اس سبق میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ کیونکہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تھے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں۔ اگر گھر میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہماری جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمیں وٹامن ڈی نہیں مل سکتی۔ بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ بڑے شہروں میں آلودگی کا سبب زیادہ ٹریفک اور گاڑیوں کا دھواں ہے۔ موجودہ پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ کیونکہ پہلے دیہات میں اکثر مکانات، سڑکیں کچی تھیں، لیکن اب کے دیہات میں جو مکانات ہیں وہ بھی کافی وہ پکے ہو چکے ہیں، اور کچی سڑکوں کی جگہ پکی سڑکیں بن گئی ہیں، ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، کالجز بنا دیے گئے ہیں، پرائمری اسکول کی جگہ جو ہے وہ ہائی اسکولوں نے لے لی ہے۔ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دیہات میں جو ہیں وہ ہمارے لیے کام کاج کے مناسب مواقع مہیا نہیں کیے جاتے، اس لیے اعلیٰ تعلیم نہیں دی جاتی دیہات میں۔ دیہات کا رہن سہن تھوڑا شہروں کی نسبت مختلف ہے، اس لیے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اس نقل مکانی کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت دیہات کے لوگوں کو بھی وہی سہولتیں جو شہر میں ہیں وہ دے تو دیہات کے لوگ بھی شہروں میں جانے سے گریز کریں اور جو ہے وہ تازہ خوراک کھائیں۔ اب آگے دیکھیں، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹے الفاظ ہوتے ہیں۔ مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے یہاں پہ میزبان لکھنا ہے، میزبان۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے۔ فارغ کا متضاد کیا ہوگا؟ مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا، اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا، دیر۔ دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے، شہری۔ تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، باسی۔ امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا، اندھیرا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر
تنگ ہوتے ہیں۔ اگر اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو، کم۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کو جو سوالات کے جوابات ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ اپنے کاپیز پہ لکھنے ہیں، جبکہ جو خالی جگہ دی گئی ہے وہ آپ کو اپنے بک پہ ہی کمپلیٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔